القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یتعلق بالطبیعیات، وہ چیزیں جو علم طبیعیات سے متعلق ہے. اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ علم فلسفہ کے اندر 3 چیزوں سے بحث کی جاتی ہے. پہلی چیز ہے علم طبیعی، جس کو دوسرے لفظوں میں طبیعیات بھی کہا جاتا ہے. دوسری چیز ہے علم ریاضی، جس کو ریاضیات بھی کہا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے علم الہی، جس کو الہیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور ہم نے بھی جانا تھا کہ ہم جو اصل کتاب پڑھنے والے ہیں یعنی میوزی، اس کے اندر صرف دو چیزوں سے بحث کیا گیا ہے. ایک تو ہے طبیعیات، دوسرا ہے الہیات. ریاضیات سے بحث نہیں کیا گیا ہے. تو اس کتاب میں بھی انہی 2 چیزوں سے بحث کی جائے گی. تو یہ پہلی چیز ہے علم طبیعیات. یہاں سے اس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں. کہہ رہے والطبیعیات تشتمل علی 3 فنون. طبیعیات یہ 3 فن پر مشتمل ہے. یعنی موٹے طور پر ہم کہہ لیں کہ اس کتاب کے اندر 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، طبیعیات کو اور الہیات کو. پھر طبیعیات کا خلاصہ کریں تو اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، 3 قسموں پر اس کو منقسم کر سکتے ہیں. پہلا ہے الاول فیما یعم الاجسام. پہلی چیز ان چیزوں کے بارے میں جو جسموں کو شامل ہو، تو اجسام سے بحث کیا جائے گا. الثانی فی الفلکیات، دوسری قسم ہے یا دوسرا فن ہے فلکیات. اور الثالث فی العنصریات، اور تیسرا فن ہے عنصریات. تو ان 3 چیزوں سے پھر بحث کیا جائے گا طبیعیات کے ذیل میں. اب یہاں پر کچھ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اور آگے چلیے باقاعدہ اس پہلے فن کو یعنی فیما یعم الاجسام اس کی بحث کو شروع کریں گے. تو پہلی چیز ہے وجود. وجود ایک بدیہی چیز ہے، یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو معلوم ہے. اسی کو بتلا رہے ہیں کہ الوجود بدیہی التصور فلا یجوز ان یعرف. کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وجود یہ بدیہی ہے، اور جب بدیہی ہے تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعریف ہی نہیں کی جا سکتی. فلا یجوز ان یعرف، لہذا اس کی تعریف ممکن نہیں ہے. الا تعریفا لفظیا، ہاں اس کی ہم لفظی تعریف کر سکتے ہیں. تو اس کی لفظی تعریف کر رہے ہیں. یقال وجد من عدم فهو موجود. کہہ رہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز عدم سے وجود کے اندر آئی. تو کوئی چیز اگر عدم سے وجود کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے اسم مفعول کیسے گا موجود میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی کا نام وجود ہے. اور آسان لفظوں میں اگر اردو میں ہم اسے کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہست یہ وجود کا نام ہے. وجود کو ہست کہتے ہیں، ہست کو وجود کہتے ہیں. کہہ رہے ثم الموجود علی 3 انحاء. پھر موجود کی 3 قسمیں ہیں. الموجود الخارجی وهو ما يكون اتصافه بالوجود خارج الذہن. پہلی قسم ہے موجود خارجی، اور موجود خارجی کہتے ہیں کہ جس کا اتصاف وجود کے ساتھ ذہن کے باہر ہو. تو اگر کسی چیز کا اتصاف وجود کے ساتھ ہو اور وہ ذہن میں نہ ہو بلکہ ذہن سے باہر ہو تو اسے موجود خارجی کہتے ہیں. کیا وجود زید و عمر و ارض و سماء. مثال لے رہے ہیں جیسے کہ زید کا، عمر کا، زمین کا، آسمان کا وجود. تو ان سب چیزوں کا اتصاف وجود کے ساتھ ذہن کے اندر نہیں ہے بلکہ ذہن کے باہر ہے، تو اسے کہیں گے موجود خارجی.
اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وَيُقَالُ لَهُ الْمَوْجُودُ الْعَيْنِيُّ أَيْضًا، اور اس کا نام موجود عینی بھی ہے۔ الثانی الموجود الذہنی، دوسری قسم ہے موجود ذہنی، وهو ما يكون اتصافه بالوجود في الذہن، کہہ رہے ہیں کہ موجود ذہنی کسے کہتے ہیں جس کا اتصاف وجود کے ساتھ خارج نہ ہو بلکہ ذہن میں ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں، وهو على قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الموجود الذہنی الحقیقی، وهو ما كان موجودا في الذہن حقیقتا، کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم موجود ذہنی حقیقی، موجود ذہنی حقیقی یہ ہے کہ جو ذہن کے اندر حقیقتاً موجود ہو۔ ذہن کے اندر حقیقتاً موجود ہو کیا مطلب ہے؟ ای لا يتوقف وجوده على فرض الفارض، یعنی اس کا وجود کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پہ موقوف نہ ہو، کزوجیت الاربعۃ، جیسے کہ چار کا جفت ہونا۔ تو موجود ذہنی حقیقی کی تعریف خلاصہ یہ ہوا کہ موجود ذہنی حقیقی وہ ہے جس کا وجود ذہن کے اندر حقیقتاً ہو، خواہ فرض کرنے والا اس کو فرض کرے یا فرض کرنے والا اس کو فرض نہ کرے، وہ چیز ذہن کے اندر موجود ہو۔ جیسے مثال لے رہے ہیں، لفظ چار، چار ہے نا، 1 2 3 4، چار یہ جفت ہے۔ جفت کا مطلب ہوتا ہے قابل تقسیم، اس کو دو برابر والے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو چار کا قابل تقسیم ہونا یہ موجود ذہنی حقیقی ہے، ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، اور یہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے موقوف نہیں ہے۔ خواہ ہم فرض کریں کہ ہاں چار قابل تقسیم ہے تو بھی موجود ہوگا، اگر ہم فرض نہ کریں تو بھی موجود ہوگا۔ تو کسی کی ماننے، اس کا قابل تقسیم ہونا کسی ماننے والے کے ماننے پر موقوف نہیں ہے، اسے کہیں گے موجود ذہنی حقیقی۔ دوسری قسم ہے موجود ذہنی فرضی، وہ ما کان مفروضا فی الذہن علی خلاف الواقع۔ موجود ذہنی فرضی وہ موجود ہے کہ جو مفروض ہو ذہن کے اندر، جس کو ذہن کے اندر فرض کیا گیا ہو واقع کے خلاف، کہ زوجیت الخمسۃ، جیسے کہ 5 کا جفت ہونا۔ تو 5 کا جفت ہونا یہ موجود ذہنی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جھوٹ ہے نا، 5 کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم نے فرض کر لیا، تو فرض کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ موجود ذہنی تو ہے مگر فرضی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم الموجود فی نفس الامر۔ موجود فی نفس الامر کسے کہتے ہیں؟ وہ ما کان وجودہ واقعیا غیر معلق بفرض الفارض، کہہ رہے ہیں کہ موجود فی نفس الامر یہ ہے کہ جس کا وجود واقعی ہو، کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہ ہو، کالملازمۃ بین طلوع الشمس ووجود النہار متحققۃ قطعا، کہہ رہے ہیں جیسے کہ طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان جو ملازمت ہے وہ یقینی طور پر موجود ہے۔ تو اب جانتے ہیں، بلکہ دنیا کا ہر بچہ جانتا ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے دن کا وجود ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے سورج نکلا اور اس کے بعد 1 آدھ گھنٹے تک پھر یعنی اندھیرا ہی رہا، رات ہی رہا، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دن، ایسا نہیں، جیسے ہی سورج طلوع ہوگا ویسے ہی وجود نہار ہوگا۔ تو یقین طور پر ہے، خواہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ سواء وجد فارض او لم یوجد، خواہ کوئی فرض کرنے والا پایا جائے یا فرض کرنے والا نہ پایا جائے۔ وسواء فرضها او لم یفرضها، اور خواہ اس کو کوئی فرض کرے یا اس کو کوئی فرض نہ کرے۔ اب یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے موجود خارجی، دوسرا ہے موجود ذہنی، اور تیسرا ہے موجود فی نفس الامر۔ اب ان تینوں کے درمیان نسبت کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ الموجود فی نفس الامر۔ اب جانتے ہیں کہ جو نسبت ہے اس کی چند قسمیں ہیں، جس کو آپ منطقی کتاب آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک ہے عموم خصوص مطلق، اور دوسرا ہے عموم خصوص من وجہین۔ تو یہ وجود کی 3 قسمیں ہیں، ان میں آپس میں 2 نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے
اس کو بیان کر رہے ہیں کہ الموجود فی نفس الامر عام مطلقاً من الموجود الخارجی، کہہ رہے کہ موجود فی نفس الامر یہ موجود خارجی سے عام ہے مطلقاً. تو موجود فی نفس الامر اور موجود خارجی کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے. کہہ رہے فکل موجود فی الخارجی موجود فی نفس الامر بلا عکس کلی، کہہ رہے لہذا جو بھی خارج کے اندر موجود ہوگا وہ نفس الامر کے اندر بھی موجود ہوگا. تو خارج کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگا، مثال کے طور پر ہم اسی مثال کو لے لیتے ہیں جو موجود خارجی کی مثال دی گئی ہے. جیسے زید ہے، عمر ہے، تو زید اور عمر یہ خارج کے اندر موجود ہیں. تو جب خارج کے اندر موجود ہیں تو یہ حقیقت اور نفس الامر کے اندر بھی موجود ہوں گے بلا عکس کلی، لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا الٹا نہیں ہو سکتا مطلب جو چیز نفس الامر کے اندر موجود ہو اس کا خارج کے اندر موجود ہونا ضروری نہیں. جیسے اسی مثال کو لے سکتے ہیں طلوع شمس اور وجود درمیان وجود نہار کے درمیان ملازمت، یہ نفس الامر کے اندر موجود ہے مگر خارج کا اندر دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ نسبت ہے، پہلی نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی. اس کے بعد دوسری نسبت بیان کریں، الموجود فی نفس الامر عام من الموجود فی الذہن من وجہین، کہہ رہے کہ موجود فی نفس الامر یہ موجود فی ذہن سے من وجہین عام ہے، یعنی موجود فی نفس الامر اور موجود ذہنی ان کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا علم منطق کتابوں کے اندر کہ یعنی عموم خصوص من وجہین کے اندر 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے، 2 مادہ افتراق ہوتا ہے. تو پہلے مادہ اجتماع کو بیان کریں، لاجتماعہما فی زوجیت الاربعۃ، لاجتماعہما فی زوجیت الاربعۃ، کہہ رہے 4 کے جفت ہونے میں دونوں متحد ہیں. تو پہلا مادہ اجتماع ہے، موجود فی نفس الامر بھی ہے، 4 کا جفت ہونا اور موجود فی ذہن بھی ہے، دونوں اس کے اندر پایا جا رہا ہے. 2 مادہ افتراق ہوں گے. پہلا مادہ افتراق وافتراق الاول فی الحقائق غیر المتصورۃ، کہہ رہے ہیں کہ حقائق غیر متصورہ میں اس کے الگ ہونے کی وجہ سے، کہ ذات اللہ تعالی، جیسے ذات باری تعالی. تو پہلا مادہ افتراق ہے کہ ذات باری تعالی یہ موجود خارجی تو ہے، یعنی موجود فی نفس الامر تو ہے لیکن موجود ذہنی نہیں ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلا مادہ افتراق یہ ہو گیا. وافتراق الثانی فی الکواذب المتصورۃ کزوجیت الخمسۃ، دوسرا مادہ افتراق ہے جہاں موجود ذہنی تو پایا جائے گا مگر موجود فی نفس الامر نہیں پایا جائے گا. کہہ رہے کہ جھوٹے تصورات، جیسے ہم نے فرض کر لیا کہ 5 یہ جفت ہے، قابل تقسیم ہے، تو اس کے اندر یہ تو موجود ذہنی تو ہے مگر یہاں پر موجود فی نفس الامر نہیں پایا جا رہا ہے. تو دوسرا مادہ افتراق ہے.